الحمد لله رب العالمين. ایک ایسی عورت ہے جس سے خاوند کو نہ عزت ملے نہ سکون ملے، طلاق دے دے۔ اگر عورت کے اندر یعنی اس کے رحم میں رسولی ہے، ٹیومر ہے، تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، میں نے بتایا 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ وہی پیتی رہے۔ اگر ایک شادی شدہ لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو ان دونوں کو قتل کرنا چاہیے، یعنی ان نے چھوٹا گناہ کیا تم بڑا گناہ کرنا چاہتے، اس نے زنا کا گناہ کیا تم قتل کا گناہ کرنا چاہتے، بالکل ناجائز ہے، خدا بدلہ لے گا یا حکومت پکڑے۔ میں بازار جا رہی ہوں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ڈر ہوتا ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے تو ظہر اثر کٹھی پڑھ لو، نہیں پڑھ، کون سا تمہارا کام، بازار شاپنگ کے لیے جا رہی ہو، اب نماز بھی کٹھی پڑھ لو۔ ہاں ایک مولوی تھے، وہ اللہ بخشے ان کو، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کبھی کرکٹ کھیلنی ہو، فٹ بال کھیلنی ہو تو ظہر اثر کٹھی پڑھ لیا کرو۔ اس کا مقصد تو نیک ہوگا کہ یہ بدبخت نماز سے تو نہ رہ جائے، چلو کسی کال میں تو جمع ہو جائے گی، لیکن یہ شاپنگ کے لیے تو انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ ہر مسلمان کی بیٹی کا مستقبل اللہ اچھا کرے۔ آج ہی ایک بیچاری بڑی رو رو کے فریاد کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا، نائلہ اس کا کوئی نام تھا میرا خیال ہے، اللہ اس کی شادی بھی آسان کر دے اور خیر کا رشتہ نصیب فرمائے اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حرم پاک میں جو عورتیں بغیر پردے کے پھرتی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارا وضو کیوں ٹوٹے گا، لیکن ان کو گناہ تو ہوگا نا۔ حرم شریف میں نقاب کر کے نماز نہیں پڑھیں، نقاب کے بغیر نماز پڑھیں۔ شریف پردے والی عورتیں بھی عمرے کے دوران نقاب نہ باندھیں، آگے کپڑا لٹکا دیں۔ بہرحال جو جس میں گلٹی ہے اس کا علاج بھی وہی آیت مبارک ہے۔ شیعہ کو دین کی دعوت دیں، بالکل دینی چاہیے۔ میرا داماد جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، وہ عالم بھی ہے لیکن مجھے بیٹی سے نہیں ملنے دے۔ اچھا عالم ہے، عالم تو نہ ہوا، پھر تو ظالم ہوا نا جو باپ کو بیٹی سے نہ ملنے دے، عالم کہاں سے ہو گیا؟ ایک عورت ہے 75 سال عمر ہے لیکن گھر کے پورے کام کاج کر کے چلتی پھرتی ہے، نماز کے وقت جو ہے چارپائی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے، بالکل ناجائز ہے۔ جب سارے کام کر سکتی ہو تو نماز کے لیے تم بوڑھی ہو جاتی ہو۔ مونچھوں کو اس طرح نہ پھروائیں بلکہ کینچی سے کٹوائیں۔ کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے حاملہ ہے، چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ معذور پیدا ہوگا، اس لیے ایسا حمل گرا دینا چاہیے۔ تو بہرحال 2-3 دیانتدار ایمان والے ڈاکٹروں سے رائے لیں، سب کی رائے ہو تو پھر یعنی اسقاط کرا سکتے ہیں، ایک کی رائے پہ عمل نہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے اپنی عورت سے ملاقات کی اور انزال ہو گیا تو بہرحال انشاءاللہ کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن توبہ بھی کرے، استغفار کرے اور روزہ بھی قضا کرے۔